وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 236 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 61 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کلمت فیہن میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت قاصرات میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور اس کے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم. تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. صاد کو بھی ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے. را کی حرکت ہے زبر تو ہمیں را کو بھی تفخیم سے پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. قاصرات آخری میں تے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الطرف میں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر طا کو پڑھیں گے. حرف را پہ جزم ہے تو ہمیں را کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یطمثہن میں تو پہ جزم ہے لہذا ہمیں تو کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الطو کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یطمثہن. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ تھا ساکن ہے تو ہمیں تھا کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یطمثہن. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت انسن میں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انسن. آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے پھر حرف القاف آتا ہے. کلمت قبلہم قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. انسن قبلہم. کلمت قبلہم میں حرف البا پہ جزم ہے اور با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قبلہم. کلمت جان میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے، ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کلمت فَبِأَيِّ میں فا پہ زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے اور الف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے لہذا ہم دو حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. فَبِأَيِّ. کلمت آلاء میں
الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ربکما میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، تو ہم راء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف الباء کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تکذبان میں دال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ کلمت كَأَنَّهُنَّ میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت الیاقوت میں قاف کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ آخری میں تا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت المرجان میں میم پہ زبر ہے، لہذا ہمیں میم کو زبر سے پڑھنا ہے۔ حرف الراء پہ جزم ہے، یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ کلمت جزاء میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الاحسان میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔